علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، عرفہ کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پیش کی گئی ہے۔ یقیناً عرفہ کا دن بہت ہی فضیلت کا دن ہے، اور عشرِ ذی الحجہ کی فضیلت کے لیے علماء نے کہا کہ عرفہ کا ایک دن عشرِ ذی الحجہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کثرت سے جہنم سے آزادی دلاتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ اور حافظ ابن رجب حنبلی کے قول کے مطابق جہنم سے آزادی کا یہ معاملہ حاجیوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان کہیں بھی ہوں، عرفہ کے دن اگر وہ اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کی دعاؤں کو قبول کر کے جہنم سے آزادی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے عرفہ کے دن ہمیں کثرت سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، اور اسی طرح سے عرفہ کے دن کی خاص دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کی دعا سب سے بہتر دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ ذکر ہے جو ذکر ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے رہتے ہیں، کوئی نئی دعا نہیں ہے، اسے عرفہ کے دن بکثرت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی سب سے جامع اور بہتر دعا یہ بتائی ہے۔ عرفہ کے روزے کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں جو حاجی وقوف کرتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے منع ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفۃ بعرفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ام الفضل کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ میں روزہ ہے یا نہیں ہے، تو کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں کے اس شک شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، سب کا شک ڈاؤٹ دور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں ہے۔ تو حاجیوں کے لیے عرفہ کے میدان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عرفہ کا روزہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، دنیا بھر کے مسلمان جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں، غیر حاجی ہیں، ان کے لیے یہ روزہ ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس سے مراد صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بھی اگر ہم اپنی مغفرت کرانے کے لیے نیکیاں نہیں کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک دن سب جمع ہو کر زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی اپنے بندوں پر ہے کہ ہمارے صغائر، چھوٹے گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت سارے اعمال صالحہ رکھا ہے، وہ نیکیاں، وہ عبادتیں کر لینے سے ہمارے صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزشتہ ایک سال، آئندہ ایک سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے۔ اس لیے عرفہ کا روزہ بڑی اہمیت کا روزہ ہے، ہر شخص کو اس روزے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی بچوں کو بھی اس کے روزہ کی پابندی کرانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال، 2 سال کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ عاشورہ، محرم کا 2 روزہ رکھنے سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے،
اور عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ محرم کا 2 روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یہ حرمت کے مہینے میں ہے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، اور اس سے پہلے بھی حرمت کا مہینہ ہے اور اس کے بعد بھی حرمت کا مہینہ، یعنی 3 حرمت کے مہینے لگاتار ہیں۔ خود عرفہ کا روزہ حرمت کے مہینے میں ہے، اس سے پہلے ذی القعدہ حرمت کا مہینہ، اس کے بعد محرم آنے والا مہینہ حرمت کا مہینہ، جبکہ عاشورہ کا مہینہ ایسا نہیں ہے۔ عاشورہ کا روزہ حرمت کے مہینے میں ہوتا ہے، اس سے پہلے حرمت کا مہینہ ذی الحجہ ہے، لیکن اس کے بعد حرمت کا مہینہ نہیں۔ تو کہتے ہیں اس لیے عرفہ کے روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی نسبت یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور عرفہ کا روزہ یہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ شریعت محمدیہ کی برکت سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اور اس شریعت کو بہت سارے امتیازات بخشا ہے، تو اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے 1 روزے پر 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں اس وقت عرفہ کے روزے کے بارے میں 2 مسائل لوگوں کے ذہن میں ہوں گے۔ ایک تو پہلا مشہور مسئلہ کہ عرفہ کا روزہ ہم عرفات کے میدان، حاجی جس دن وقوف عرفہ کرتے ہیں، یعنی آج کا دن حاجی عرفات کے میدان میں ہیں، تو کیا اس حساب سے رکھیں گے یا ہم اپنے ملک کے چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے؟ تو خلاصے کی بات یہی ہے کہ عرفہ کے روزے کا تعلق حاجیوں کے عرفات کے میدان میں وقوف کرنے سے نہیں ہے۔ عرفے کا روزے کا تعلق عرفات سے ہے ہی نہیں۔ عرفے کا روزہ ہم اپنے ملک کے چاند کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات میں نہیں پڑیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ احتیاطاً 2 دن کا روزہ رکھ لیں گے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ احتیاطاً کچھ بھی نہیں، شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یقین کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ کوئی بھی عبادت شک شبہ کے ساتھ نہ رکھیں۔ جو لوگ احتیاطاً ہیں، شک کی وجہ سے 2 دن روزہ رکھتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ یقین کے ساتھ صرف 9 ذی الحجہ کا 1 دن کا روزہ رکھیے، اور اپنے ملک کے چاند کے حساب سے رکھیے۔ ہمارے پاس کل جمعہ 9 ذی الحجہ ہے، اور ہفتے کو بقرعید ہے 10 ذی الحجہ، تو کل انشاءاللہ ہم عرفے کا روزہ رکھیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کسی بھی تردد کا شکار نہ رہیں، یقین کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں عرفے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ کل جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن عرفے کا روزہ کیسے رکھیں گے جبکہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً صحیح مسلم کی حدیث میں جمعہ کے دن خاص طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے، ہفتے کے دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو خاص روزے کے لیے خاص کر لے کوئی، تو یہ منع ہے۔ جمعہ کی رات کو، تمام راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے خاص کر لے۔ پورے ہفتے میں کسی رات تہجد نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کی رات اگر کوئی پڑھتا ہے تو منع ہے۔ پورے ہفتے میں کسی دن آدمی نفلی روزہ نہیں رکھتا، صرف جمعہ کے دن اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی شخص کو روزہ رکھنے کی عادت ہے اور بیچ میں جمعہ کا دن آ گیا تو آدمی کی اس کے لیے جمعہ کا دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ ایک شخص کو ایام 20 کے روزہ رکھنے کی پابندی کرتا ہے، مہینے میں 3 روزے، اب اتفاق سے ایام 20 جمعہ کے دن آ گیا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص کو، ایک آدمی عرفہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھتا تھا، اتفاق سے عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن آ گیا تو ایسے شخص کے لیے عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پر صرف جمعہ ہی کے دن نفلی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ہم جو کل روزہ رکھیں گے وہ عرفہ جمعہ کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، تو اس لیے اس سلسلے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ خلاصے کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کل 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن ہم عرفہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اپنے بیوی بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ایک روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔